1000 اونٹ 40 کروڑ کے بنتے ہیں. ہم نے آج تک اسلام کو کیا دیا ہے؟ وہ جو گھر سے نکلتے ہوئے پہلے فیس طے کرتا ہے کہ مجھے اتنی فیس بھیجو گے تو میں بیان کرنے آؤں گا، وہ ممبر پہ آ کے وہ ہستی کو گالیاں دے رہا ہے جنہوں نے ایک محفل میں 40 کروڑ حضور کی خدمت میں دی. اپنی اوقات دیکھو اور حضرت عثمان غنی کی خدمات دیکھو. صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں، کس نے کنواں خرید کے وقف کیا ہے؟ بیر روما کس نے خرید کے وقف کیا ہے؟ مسجد نبوی کی جگہ گھٹ گئی، کس نے مسجد نبوی کے لیے قریب کے مکان خرید کے مسجد میں شامل کی ہے؟ قیامت تک مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، عثمان غنی کے درجے قیامت تک بلند ہوتے رہیں گے. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. زینت مسند صدارت آسمان آداب شریعت قرۃ عیون الاولیاء حضرت اللہ کی سید سجاد حسین شاہ صاحب دامن برکاتہم العالیہ. فاضل جلیل حضرت علامہ صاحبزادہ محمد داؤد انجم صاحب دامن برکاتہم العالیہ خطیب اعظم جوڑا کرنا، استاذ العلماء فخر اہل سنت مجاہد اسلام سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر اجمل طیبی صاحب دامن برکاتہم العالیہ، فاضل ذیشان مفتی محمد انور رضوی صاحب، حضرت علامہ محمد سرور چشتی صاحب، حضرت مولانا قاری محمد صدیق صاحب، حضرت مولانا قاری عاشق حسین چشتی صاحب، قاری طالب حسین عطاری صاحب، حضرت مولانا قاری محمد شہزاد صاحب، حضرت مولانا قاری عابد حسین صاحب، فاضل ذیشان مفتی محمد وقاص صاحب، حضرت مولانا علامہ بشیر احمد نقشبندی صاحب، حضرت مولانا قاری سرفراز احمد صاحب، انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے درس قرآن پاک کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات قرآن پاک کے فیوزات و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے. استفاد درس قرآن ماہ ذی الحج کی 17ویں رات میں انعقاد پذیر ہے. کل 17 ذی الحج کا دن ہے اور پرسوں 18 ذی الحج ہے. میں نے درس قرآن پاک کی جو ترتیب ہے اسے پیش نظر رکھتے ہوئے 2 آیات تلاوت کی ہیں. انشاءاللہ ان کی روشنی میں تفسیری نکات بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا جامع القرآن کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تخلیق فرمایا اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام انہیں جنت میں ٹھہرنے کا حکم دیا، اور پھر ایک خاص واقعہ پیش آیا، جس کے بعد اللہ کریم نے زمین پہ اترنے کا حکم دیا۔ وہ جو زمین پہ اترنے کا حکم ہے وہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے۔ انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہیں، انبیاء گناہ نہیں کرتے، فرشتے معصوم ہیں، انبیاء فرشتوں سے بھی زیادہ معصوم ہیں، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خاتم المعصومین ہیں، اور آپ سید المعصومین ہیں، خاتم المعصومین ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ نے گناہ نہیں کیا جس طرح کے بعض لوگ معاذ اللہ اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو پاکیزگی فکر و عمل عطا فرمائی ہے اور ان کو پاک ہی پیدا فرمایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر کیا تھا تو اس وقت ہی بتا دیا تھا کہ میں انہیں زمین پر اتاروں گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو واقعہ تو بعد میں پیش آیا ہے، آپ کو بطور سزا زمین پہ نہیں اتارا گیا بلکہ حکمت کے تحت زمین پہ اتارا گیا۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ بطور سزا نہیں اتارا گیا، یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے یہ سزا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے جو ہمیں عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ارواح کو تخلیق فرمایا، آل بریز میں اس کی ترتیب موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب تخلیق کا ارادہ فرمایا ہے تو سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا۔ نور مصطفیٰ کے بعد دوسری مخلوق قلم ہے، تیسری یہ نور مصطفیٰ کے فیض سے چیزیں تخلیق ہو رہی ہیں۔ پہلی مخلوق حضور کا نور ہے، حضور کے نور سے قلم تخلیق کیا گیا، پھر حضور کے نور سے حجابات تخلیق کیے گئے، پھر وہ فرشتے جو حجابات پر ڈیوٹی دیتے ہیں، اس کے بعد حضور کے نور پاک سے لوح کو تخلیق کیا گیا، پانچویں نمبر پہ لوح کو تخلیق کیا گیا، چھٹے نمبر پہ عرش کو تخلیق کیا گیا، اور اس کے بعد ساتویں نمبر پہ ارواح کو تخلیق کیا گیا۔ اس کے بعد جنت، اور اس کے بعد عالم برزخ، اس کے بعد ہوا ہے، اور پھر پانی ہے، اور پھر زمین ہے، اور پھر آسمان ہے، اور پھر دوزخ ہے۔ یہ جو ترتیب ہے یہ مختلف احادیث جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے محدثین نے ترتیب دی ہے۔ اللہ کریم نے جب روح تخلیق فرمائی تو ہر روح کے اندر جو قابلیت و صلاحیت تھی وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی کہ ہر روح کے اندر کتنی استعداد ہے۔ اب جو بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اسے فیوز الحرمین میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے انسان کو زمین پہ اتارنے کا فیصلہ کیا کہ اگر روحیں اسی حالت میں اپنے اپنے مقام پر رہیں تو جو ان کی تخلیقی استعداد ہے وہ اسی پر رہے گی، لیکن جب یہ روحیں آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کر لیں تو ان کی استعداد بڑھ جائے گی۔ اگر بلال مل جائیں میرے محبوب سے تو پھر بلال وہ حبشے والے بلال نہیں رہیں گے، پھر یہ اور بن جائیں گے۔
صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ پہلے زمانوں میں جب ابھی ماچس نہیں بنی تھی، ماچس نہیں ابھی تخلیق بنائی گئی، ایجاد ہوئی، تو لوگ پتھر رگڑ کے آگ لگا لیتے تھے، ایک پتھر کو دوسرے پتھر سے رگڑتے آگ پیدا ہوتی تھی۔ آگ پہلے سے پتھر میں موجود ہے، لیکن ظاہر کب ہوتی ہے؟ جب دوسرے پتھر سے رگڑ کھاتی ہے۔ بلال حبشی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نور رکھا ہے عشق کا، محبت کا، اپنے قرب کا، ظاہر تب ہوگا جب نگاہ مصطفیٰ پڑ جائے۔ اور بہت ساری حکمتیں ہیں زمین پہ انسان کو اتارنے کی، میں صرف ایک حکمت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ شاگرد استادوں سے ملیں گے تو کچھ حاصل کریں گے، مرید مرشدوں سے ملیں گے تو کچھ حاصل کریں گے۔ اپنے طور پہ کوئی محنت کرے تو شاید اس مقام تک نہ پہنچ سکے، لیکن جب اس کی نسبت ہو جائے گی نا پیر سیال سے، پیر سیال کی نسبت ہے خواجہ اجمیری سے، ان کی نسبت ہے حبیب اجمی سے، اور ان کی نسبت آگے چل کے امام حسن بصری سے ہوتے ہوئے مولا علی شیر خدا تک، تو یہ سینوں سے فیض منتقل ہوتا ہوا آئے گا۔ اگر یہ فیض کسی ناقص کو ملے گا تو وہ ناقص نہیں، وہ بھی کامل بن جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کریم نے زمین پہ روحوں کو اتارا جسموں کے لباس پہنا کر، کہ ایک دوسرے سے ملاقات کر کے فیض میں کیا ہو جائے، استعداد میں اضافہ ہو جائے۔ اور بہت ساری مثالیں بزرگوں نے دی ہیں، لیکن میں ان کی طرف نہیں جا رہا، نوجوانوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ اللہ نے زمین پہ اتارا تاکہ ناقص لوگ کاملوں سے مل کے کامل ہو جائیں، تو خیال رکھنا کہیں کامل ناقصوں سے مل کے ناقص نہ ہو جائیں، کیونکہ ہر انسان اثر تو بہرحال دیتا ہے۔ اگر ناقصوں سے محبت کر لیں گے، شر والوں سے محبت کر لیں گے، جن کی شخصیت کا تصور آئے تو گناہ کا تصور آ جاتا ہے، ان سے محبت کر لیں گے تو پھر اندر نقص پیدا ہو جائے گا، صلاحیت ختم ہو جائے گی، استعداد ختم ہو جائے گی۔ اور اگر کاملین سے تعلق جوڑ لیں گے تو نقص دور ہو جائے گا، ناقص بھی کامل ہو جائے گا۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ۔ کہاں اتر جاؤ؟ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ تمہارے لیے ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور برتنا ہے زمین کو۔ تو فرمایا تم سب زمین پہ اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے۔ ہدایت کا مبدا وحی ہے، انسانی عقل نہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک علم کی بنیاد انسانی عقل ہے، ہمارے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک علم کی بنیاد وحی ہے، کیونکہ منی کا لفظ آیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جس نے میری عطا کی ہوئی ہدایت کی پیروی کی، بس اس پہ نہ خوف ہے ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بس جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آ جائے، فمن تبع ہدایا، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ لا خوف کی منزلوں کے راہی بن گئے، انہیں کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں۔ انسان سکون کا وہ مقام چاہتا ہے جہاں ماضی کی یاد اسے تڑپائے نہ، مستقبل کا خیال اسے خوف میں مبتلا نہ کرے، ماضی اور مستقبل دونوں کے حوالے سے اسے اطمینان حاصل ہو، ماضی کو یاد کر کے وہ غمگین نہ ہو، مستقبل کی طرف دھیان دے کے وہ خوف میں مبتلا نہ ہو کہ پتہ نہیں آئندہ کیا بنے گا میرا۔ اگر وہ اطمینان کا مقام حاصل کرنا ہے تو اللہ کی عطا کردہ ہدایت کی پیروی کی جائے۔ قرآن اس مقام تک پہنچاتا ہے، دین اس مقام اطمینان تک پہنچاتا ہے۔
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ تو پیروی کرنے والوں کا مقام تھا، اور جو انکار کرنے والے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ یہ جو فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، کہ جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، تو ہدایت کس طرح آئے گی؟ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، بڑی شانوں والے نبی آئے، اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا کریم ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ ہدایت سے مراد دین، جو میرے بھیجے ہوئے دین کی پیروی کرے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی دین ہی لے کے آتا رہا، پر دین ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ گنجائش تھی کہ نبی آئے، نبوت کا دروازہ کھلا ہوا تھا، انسانی ذہن ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچا تھا کہ دین کی تکمیلی صورت عطا کر دی جائے۔ پہلے انبیاء کرام اپنے ادوار کی ضرورتوں کے مطابق دین پہنچاتے رہے، نبوت کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میرے اور آپ کے آقا کریم نے آ کے نبوت کی ساری ضرورتیں پوری فرمائی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ عرفات کے میدان میں دین کو مکمل کرنے کا اعلان اللہ نے فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی۔ ایک ہے صرف نعمت دینا، ایک ہے نعمت پوری کر دینا، اتمام نعمت۔ ہمارے اوپر صرف نعمت نہیں فرمائی، پوری نعمت فرمائی، اتمام نعمت کا ذکر ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے ہم نے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، عرفات میں کتنے صحابہ کرام ہیں؟ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام۔ کتنے صحابہ کرام ہیں؟ 1.25 لاکھ، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام۔ اور اللہ فرما رہا ہے آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ کن کو فرما رہا ہے؟ پہلا مصداق صحابہ کرام، دینکم تمہارا دین، الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ جو کم ضمیر ہے جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے۔ میں قرآن پاک دوبارہ پڑھتا ہوں، ذرا غور کریں یہ ضمیر کتنی دفعہ یہاں آئی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کم ضمیر کتنی دفعہ آئی ہے جی؟ بعض دوست تو سمجھ گئے ہیں بات کدھر جا رہی ہے۔ کتنی دفعہ کم ضمیر آئی ہے؟ 4 دفعہ۔ صحابہ 1.25 لاکھ ہیں، ذکر 4 کا ہو رہا ہے۔ صحابہ کم و بیش وہاں 1.25 لاکھ ہیں، کم ضمیر 4 دفعہ آ رہی ہے۔ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ صحابہ کی تعداد تو 1.25 لاکھ ہے، سردار یہ 4 ہیں دیوانے ہم سبھی سرکار کے، حق 4 کے، صدیق عمر عثمان غنی حیدر کرار کے، ہیں دیوانے ہم سبھی سرکار کے، حق 4 کے، ہیں دیوانے ہم سبھی سرکار کے۔ پہلے ہماری مسجدوں میں یہ شعر اکثر لکھا ہوا تھا، چراغ و مسجد و محراب و منبر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، دینکم، یہ ان کا دین ہے۔ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ ہندوؤں کی کتاب ہے کلنکی پران،
کلنکی پران میں بیاس جی نے لکھا ہے آخری دور میں مہامت جنم لے گا، وشنوئیس کے گھر سومتی کی گود میں مہامت جنم لے گا، جس کے 4 ویر اس کے دھرم کو پورے جگت میں پھیلا دیں گے۔ وشنوئیس کا عربی میں ترجمہ ہے عبداللہ، سومتی کا عربی میں ترجمہ ہے آمنہ۔ عبداللہ کے گھر حضرت بی بی آمنہ کی گود میں آخری نبی جنم لے گا، جس کے 4 ویر حق 4 ہم سب کوئی حق مانتے ہیں، لیکن یہ جو 4 ہے نا، یہ سردار ہے 1.25 لاکھ صحابہ کرام، ان کی خاص شان ہے، ان کی نرالی شان ہے۔ اگر اسلام کو ایک جسم سمجھا جائے تو اس جسم کا دل صدیق اکبر ہے، اور اس کا دماغ فاروق اعظم ہے، اور اس کا ہاتھ عثمان غنی ہے، اور اس جسم کی جان مولا علی ہے۔ اور بعض بزرگوں نے لکھا ابو بکر ہم چکابہ، عمر در طواف ہو، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است۔ الحمدللہ ہم حضور کی ہر نسبت کا ادب کرنے والے ہیں۔ اہل سنت و جماعت میں بے ادبی ہے ہی نہیں، اور جس میں بے ادبی ہو وہ اہل سنت و جماعت۔ ایک نشانی بتا رہا ہوں اہل سنت و جماعت کی، اگر کسی ایک صحابی کا بھی کوئی گستاخ ہو یا صحابی کا ذکر سن کے دل خوش نہ ہو، وہ اہل سنت و جماعت نہیں، وہ رافضی ہے۔ اگر صحابہ کے ذکر سے دل میں گھٹن پیدا ہو تو بندہ رافضی ہے، اور اگر اہل بیت کی شان سن کے دل میں گھٹن پیدا ہو بندہ خارجی ہے، اور اگر اہل بیت اور صحابہ دونوں کا ذکر سن کے دل خوش ہو وہ اہل سنت و جماعت۔ ہم حضور کی ہر نسبت کا ادب کرنے والے، حضور کی ہر نسبت کا ادب کرنے والے۔ 18 ذی الحج کو جس ہستی کی شہادت ہوئی ہے، حضور کے ساتھ ان کی نسبت کیا ہے؟ حضور کا جو شجرہ ہے، آپ کے والد گرامی کا نام ہے عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ جناب عبد مناف کی اولاد میں حضور تشریف لائے ہیں، اور جناب عبد مناف کی اولاد میں ہی حضرت عثمان غنی آئے ہیں۔ یہ عبد مناف وہ ہستی ہیں جن پہ حضرت عثمان غنی کا شجرہ حضور کے شجرے کے ساتھ مل جاتا ہے، اور عبد مناف حضور کے دادا جناب عبد المطلب کے دادا ہیں، عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے جسے حضور کے والدین آپ کے شجرے میں سے 3 نام یاد ہوں، اس کی برکت سے ایمان پہ خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ تو جناب عبد مناف پہ حضرت عثمان غنی کا شجرہ حضور کے شجرے سے مل جاتا ہے، یہ ایک تعلق ہے حضور کے ساتھ۔ دوسرا تعلق، حضرت عبداللہ حضور کے والد گرامی جب ان کی ولادت ہوئی ہے تو ان کے ساتھ ایک جڑواں بہن پیدا ہوئی، عربی میں جڑواں بچے کو توام کہتے ہیں، تے کے ساتھ۔ جو حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن ہے ام حکیم بیضا، یہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی اور حضرت عبداللہ کی سگی بہن حضرت عثمان غنی کی نانی ہے۔ جو حضرت عبداللہ کی بہن ہے وہ حضور کی کیا لگتی ہیں؟ پھوپھی۔ تو جو حضور کی سگی پھوپھی ہیں وہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی کیا ہیں؟ نانی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی جو والدہ ہیں وہ حضور کی پھوپھی زاد بہن ہے۔ یہ دوسرا رشتہ ہے۔ تیسرا رشتہ، حضور نے حضرت عثمان غنی کو اپنی فرزندی میں قبول فرمایا ہے، اور یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں
حضرت عثمان غنی کے نکاح میں کی، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں ہیں۔ کتنے رشتے ہو گئے؟ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ، نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا۔ یہ جو ذوالنورین کا لقب ہے یہ بھی خود حضور نے عطا فرمایا ہے۔ تاریخ دمشق علامہ ابن عساکر انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت عثمان کو 2 نوروں والا کہہ کے بلاتے ہیں۔ تاریخ دمشق سے یہ روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا عثمان غنی کو 2 نوروں والا کہہ کے اہل جنت یاد کرتے ہیں، اور اسی حدیث کے الفاظ ہیں من شاتم عثمان فقد شاتمنی، جس نے عثمان کو گالی دی اس نے مجھے گالی۔ کیونکہ کسی کو بیٹیاں دینا یہ باپ کا فیصلہ ہوتا ہے نا، تو پھر لوگ کہتے ہیں کیسے شخص کو تم نے بیٹی دی، تم نے فیصلہ صحیح نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی کا کردار کتنا اعلیٰ ہے کہ نگاہ مصطفیٰ نے انہیں پسند فرمایا جس نے عثمان کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اور مولا علی شیر خدا بھی حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہہ کے بلاتے تھے، یہ المعجم الکبیر میں ہے، امام طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی آ رہے تھے، مولا علی شیر خدا نے فرمایا ذالک امرؤ یدعا فی الملأ الاعلی ذی النورین، کہ یہ شخص جو آ رہا ہے اسے مالا اعلیٰ میں ذوالنورین کہہ کے بلایا جاتا ہے، 2 نوروں والا کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، اس حوالے سے آپ کو ذوالنورین 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ کتنی رشتہ داریاں ہو گئیں حضور کے ساتھ؟ جی 3 ہو گئیں، 4 ہو گئیں، ایک اور رشتہ داری بیان کر رہا ہوں۔ آپ کے جو آگے خاندان ہے، آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے، ان کی شادیاں حضور کے خاندان میں ہوئی ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں بہت بڑا آستانہ ہے، کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑی ہستی ہیں، یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد پاک میں سے ہے، اور آپ کے جو پردادا ہیں حسن بن علی بن ابی طالب، تو جو حسن مثنیٰ ہیں ان کی زوجہ جب بیوہ ہوئیں تو ان کا نکاح حضرت عثمان غنی کے پوتے کے ساتھ ہوا ہے، عبداللہ بن عمر بن عثمان۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پردادی تھی، ان کا نکاح جب حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا ہے، وہ بیوہ ہوئی ہیں، تو ان کا نکاح حضرت عثمان غنی کے پوتے کے ساتھ ہو رہا ہے، عبداللہ بن عمر بن عثمان۔ اس کو شیعہ مورخین نے بھی لکھا ہے، محمد بن علی بن شہر آشوب، یہ شیعوں کا ایک مورخ ہے، اس نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ حضرت حسن مثنیٰ کی جو بیوہ تھیں ان کا نکاح حضرت عثمان غنی کے پوتے کے ساتھ ہوا ہے، عبداللہ بن عمر بن عثمان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ کربلا میں مولا علی شیر خدا کے 2 نواسے شہید ہوئے ہیں، اون و محمد، ان کی ہمشیرہ ہیں ام کلثوم، ان کا نکاح پہلے ہوا تھا، پھر جب بیوہ ہوئیں تو پھر ان کا نکاح حضرت عثمان غنی کے پوتے کے ساتھ ہوا ہے، جو کہ مولا علی شیر خدا کی نواسی ہیں، ان کا نکاح حضرت بی بی زینب کی بیٹی ہیں، حضرت اون و محمد کی ہمشیرہ ہیں ام کلثوم، ان کا نکاح
حضرت عثمان غنی کے پوتے کے ساتھ ہوئے، اور بہت ساری رشتہ داریاں ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، پرسوں بھی آنا ہے انشاءاللہ، اس دن آپ کی شہادت کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ آج تو صرف فضائل کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں اور صرف ایک نقطہ بیان کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ یہ جو آج صحابہ اور اہل بیت کی دھڑا بندی ہے، یہ واعظوں نے بنائی ہے اور یہ کم ظرف لوگوں نے بنائی ہے یا دین پر ظلم کرنے والے لوگوں نے بنائی ہے، ورنہ قرآن اور حدیث پڑھ کے دیکھیں، صحابہ اور اہل بیت آپس میں شیر و شکر، سبحان اللہ، وہ رحماء بینہم کی تفسیر تھے۔ حضور نے ان کے دلوں کو پاک کیا تھا، اور جن کے دلوں کو حضور نے پاک کیا ہے، اللہ کے آخری نبی نے پاک کیا ہے، ان دلوں کو آپ اپنے دلوں پہ قیاس کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ہمارے ہاں آج بدبختی ہے کہ میرے آقا کریم نے جن دلوں کو پاک کیا ہے، ہم ان دلوں کو اپنے دلوں پہ قیاس کرتے ہیں، اپنے ذہن کے مطابق سوچتے ہیں۔ حضور کیوں تشریف لائے پاک کرنے کے لیے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تو حضور نے کن کو پاک کیا ہے؟ یا کوئی نہیں کسی کو پاک کیا؟ ہم یہ کہتے ہیں حضور نے اپنی نگاہ سے صحابہ کو پاک فرمایا ہے، اہل بیت کو پاک فرمایا ہے۔ صحابہ اور اہل بیت آپس میں شیر و شکر تھے۔ صرف 2 آیتیں آپ کو سنا رہا ہوں جو مولا علی شیر خدا نے ممبر پہ پڑھی اور حضرت عثمان غنی کی شان بیان کی، کتابوں کے حوالے کے ساتھ بیان کرو اور حدیث کی کتابوں کے حوالے۔ امام بخاری کے اساتذہ میں ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ، المصنف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حلیۃ الاولیاء کے اندر عظیم محدث حافظ ابو نعیم، انہوں نے اس روایت کو نقل کی ہے۔ کوفے کی جامعہ مسجد میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ کوفیوں نے کہا حضرت عثمان غنی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام حسن مجتبی نے فرمایا کچھ دیر ٹھہر جاؤ، مولا علی تشریف لا رہے ہیں، ان سے پوچھیں گے، وہ تمہیں بتائیں گے ہمارے گھر کا عقیدہ کیا ہے، ہم ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ امیر المومنین آ رہے ہیں، وہ تمہیں جواب دیں گے۔ کچھ دیر کے بعد حضور حیدر کرار شیر خدا تشریف لے آئے، آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا گیا۔ آپ نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101 تلاوت فرمائی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ یہ آیت پڑھ کے آپ نے فرمایا ہے کوفے والو سنو، یہ آیت عثمان غنی کی شان میں نازل ہوئی۔ اس آیت میں تقوی کا لفظ کتنی دفعہ ہے؟ صرف حفاظ سے پوچھ رہا ہوں، باقی حضرات سے چلے میں آیت پڑھ دیتا ہوں، آپ غور کر لیں تقوی کا لفظ کتنی دفعہ ہے۔ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، کتنی دفعہ آیا تقوی کا لفظ؟ 3 دفعہ۔ جس کے لیے 1 دفعہ آ جائے نا وہ بڑی شان والا ہے۔ تو جس کا تقوی بیان کرتے ہوئے رب کہے وہ بڑا پرہیزگار، بڑا پرہیزگار، بڑا پرہیزگار ہے۔ کتنی دفعہ کہا ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان صحابہ۔ جس کے لیے 1 دفعہ آ جائے کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا وہ بڑے خوش نصیب، تو جن کے لیے 3 دفعہ آ جائے کہ وہ بڑے پرہیزگار، بڑے پرہیزگار، بڑے پرہیزگار۔ اور آخر میں کیا ہے؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ آیت پڑھ کے حضور حیدر کرار نے کوفے کی جامعہ مسجد میں فرمایا کوفے والو سنو، داماد رسول عثمان غنی محبوب الہی ہے، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک بھی المعجم الکبیر میں ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، حضرت عثمان غنی کے بارے میں پوچھا
تو میرے آقا کریم نے فرمایا بیٹی سنو، جس شخص سے تمہارا نکاح کیا گیا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں حضور نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ سے فرمایا عثمان اللہ کا محب بھی ہے، اللہ کا محبوب بھی ہے، عثمان میرا محب بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے۔ تو کیا خیال ہے سمبڑیال والو، جس سے حضور محبت کرے ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جو کدو کو بھی کدو شریف کہتے ہیں، کیوں؟ اس سبزی سے حضور نے محبت فرمائی ہے۔ کوفے کی جامعہ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے حضور حیدر کرار نے سورہ مائدہ آیت نمبر 93 تلاوت کی، ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ فرمایا کوفے والو سنو، یہ آیت عثمان غنی کی شان میں نازل ہوئی۔ اللہ کریم نے اس آیت میں فرمایا وہ لوگ جن کے مقدر میں ہم نے بھلائی لکھ دی ہے، ہماری طرف سے جنہیں بھلائی مقدر ہو گئی ہے، انہیں دوزخ سے دور رکھا جائے گا، وہ جنتی ہیں، وہ کنفرم جنتی ہیں۔ مولا علی شیر خدا نے یہ آیت پڑھ کے فرمایا عثمان غنی کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی، چاہے ایک ہے خود جنتی ہونا، ایک ہے دوسروں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانا۔ حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن عثمان غنی کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ 70,000 گناہگاروں کو بخشش عطا فرمائے۔ یا اللہ جو محبت سے سبحان اللہ کی اسے بھی اس شفاعت کا حصہ۔ حضرت عثمان غنی، اگر یہ موضوع رکھا جائے نا کہ حضرت عثمان غنی نے حضور سے دعائیں کتنی لی ہیں، صرف وہ حدیثیں اکٹھی کریں جن میں حضور نے دعائیں دی ہیں حضرت عثمان غنی کو، تو وہ سینکڑوں حدیثیں۔ ان میں سے ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر قحط ہے، جنگ کی تیاری مشکل ہے، حضور نے فرمایا رومیوں کی طرف سے اندیشہ ہے، رومیوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم لشکر لے کے مدینہ منورہ پہ حملہ کریں گے، تو میرے آقا کریم نے ان کے دفاع کے لیے لشکر تیار کرنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر علامہ ابن حجر عسقلانی نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں ارشاد فرمایا ہے حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ پیش کیے۔ یہ قربانی ابھی نئی نئی گزری ہے، تازہ تازہ گزری ہے۔ ایک اونٹ کتنے کا ملتا ہے جی؟ سمبڑیال میں کتنے کا ملتا رہا جی؟ چلیں اگر 5 لاکھ کا کریں، 5 بھی نہ کریں 4 کر لیں، ہم کے بھی زیادہ لگا دیے کیوں؟ 4 لاکھ کا اگر ایک اونٹ ہو تو پتہ ہے 1000 اونٹ کتنے کا بنتا ہے؟ 40 کروڑ۔ 1000 اونٹ 40 کروڑ روپے کے بنتے۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے وہ ساری روایات اکٹھی کر کے جو نتیجہ بیان کیا ہے 1000 اونٹ 50 گھوڑے 1000 دینار پیش کیا ہے۔ 1000 اونٹ 40 کروڑ کے بنتے ہیں۔ ہم نے آج تک اسلام کو کیا دیا ہے؟ وہ جو گھر سے نکلتے ہوئے پہلے فیس طے کرتا ہے کہ مجھے اتنی فیس بھیجو گے تو میں بیان کرنے آؤں گا، وہ ممبر پہ آ کے وہ سستی کو گالیاں دے رہا ہے جنہوں نے ایک محفل میں 40 کروڑ حضور کی خدمت میں اپنی اوقات دیکھو اور حضرت عثمان غنی کی خدمات دیکھو۔ صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں، کس نے کنواں خرید کے وقف کیا ہے؟ بیر روما کس نے خرید کے وقف کیا ہے؟ مسجد نبوی کی جگہ گھٹ گئی، کس نے مسجد نبوی کے لیے قریب کے مکان خرید کے مسجد میں شامل کی ہے؟ قیامت تک مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، عثمان غنی کے درجے قیامت تک بلند ہوتے رہیں گے۔ ہم تو اتنے جو ہے نا وہ سمجھدار ہیں، ہم تو آواز نہیں نکالتے سوچے سمجھے بغیر
کہ کہیں زور نہ لگ جائے. ہم تو آواز خرچنے میں اتنا صرفہ کرتے ہیں ان کے نام پر جنہوں نے ایک محفل میں 40 کروڑ حضور کی خدمت میں پیش کیا. حضرت عثمان غنی کی شان میں نعرہ لگائیں تو یوں نہ لگائیں کہ بے دلی سے لگا رہے ہیں، یوں لگائیں کہ خوش ہو. جن پر حضور خوش ہیں ہمیں بھی ان کے ساتھ وفا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک سفر میں لشکر حضور کے ساتھ ہے لیکن راشن گھٹ گیا ہے. منافقین خوش ہوئے کہ اب پیغمبر اسلام کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے. مدینہ منورہ دور ہے، حالت سفر ہے. چند صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ راشن گھٹ گیا ہے. میرے آقا کریم مسکرائے، فرمایا آج سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ تمہارا راشن بھیج دے گا. آج سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی مدد آ جائے گی. عصر کا وقت ہو گیا ہے، صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا وہ دیکھو عثمان 14 اونٹ سامان سے بھرے ہوئے لے کے آ رہا ہے. اسی دن حضرت عثمان غنی، آپ کو پتہ چلا ایک قافلہ گزر رہا ہے، آپ نے ان سے سودا کیا، 14 اونٹ خریدے جو راشن سے لدے ہوئے تھے، وہ لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے. اچھا پیش عثمان غنی کر رہے ہیں اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس موقع پر، اب جو بات میں آپ کو سنانا چاہتا تھا، اس موقع پر جب حضرت عثمان غنی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ 14 اونٹ ان پر لدا ہوا سامان میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میرے آقا کریم کھڑے ہوئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ابو مسعود کہتے ہیں میں نے حضور کی چمکتی ہوئی بغل مبارک کو دیکھا ہے. سنبڑیال والوں آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا کہا ہے. عام بندے کا جسم صاف ستھرا ہو بھی بغلیں سفید نہیں ہوتی، بغلوں میں کچھ نہ کچھ سیاہی ہوتی ہے. ابو مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کی بغلیں چمک رہی، حضور کی بغل مبارک سے نور نکل رہا تھا. اور ایک صحابی فرماتے ہیں میری عمر 12-13 سال تھی. ایک جنگ میں جب تلواریں چلی، سر کٹنے لگے تو میں لرزنے لگا. حضور نے مجھے قریب بلایا، چھاتی سے لگایا، بازو اٹھا کے جب حضور نے مجھے چھاتی سے لگایا، اس وقت حضور کی بغل مبارک سے پسینہ نکل رہا تھا. میں نے کسی خوشبو، کسی عطر میں، کسی پھول میں وہ خوشبو نہیں دیکھی جو خوشبو حضور کے بغل کے پسینہ مبارک سے آ رہی ہے. حضرت ابو مسعود روایت کرتے ہیں حضور کھڑے ہوئے، بازو اتنے بلند کیے دعا کے لیے کہ دونوں بغل مبارک چمکتے ہوئے نظر آئے. فدعا لعثمان بدعوات، حضور نے ایک دعا نہیں کی، حضور نے عثمان غنی کے لیے دعائیں کی. حضور مانگتے رہے یا اللہ عثمان کو یہ بھی دے دے، یا اللہ عثمان کو یہ بھی دے دے، یا اللہ عثمان کو یہ بھی دے دے. اور پھر عرض کیا پروردگار میں عثمان پہ راضی ہوں، تو بھی عثمان پہ راضی ہو. حضور جن کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں. عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں گفتگو کو ان الفاظ پہ سمیٹتا ہوں کہ پرسوں بھی انشاءاللہ جو شہادت کا دن ہے، اس دن سنبڑیال مسجد نور میں انشاءاللہ حاضری ہوگی. ہم حضرت عثمان غنی کے روزے تک تو نہیں پہنچ سکتے، سنبڑیال میں بیٹھ کے حاضری تو لگوا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ارادہ کریں کہ پرسوں ہم سنبڑیال کی مسجد نور میں بیٹھ کے ہی حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں گے، اور جنہوں نے حضور سے وفا کی ہے ان سے وفا کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے، ادب کرنے والوں میں شامل رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.